بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں اسلامی تاریخ میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے جانا جاتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک انتہائی باصلاحیت سپہ تھے۔ ان کی شجاعت اور جنگی مہارت کا اعتراف نہ صرف قریش بلکہ دشمنان اسلام بھی کرتے تھے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام سے مخالفت۔ حضرت خالد قریش کے معزز خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مکہ کے مشہور سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور حضرت خالد کو بچپن ہی سے جنگی مہارت، گھڑ سواری اور شمشیر زنی کی تربیت دی گئی تھی۔ جب اسلام مکہ میں پھیلا تو حضرت خالد نے ابتدا میں اسلام کی شدید مخالفت کی۔ جنگ احد میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ جب وہ اپنے دستے کے ساتھ عقب سے حملہ آور ہوئے اور میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اسلام کی طرف رغبت۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید شروع میں اسلام کے خلاف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکمت، عفو اور درگزر اور اسلام کی سچائی نے ان کے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ مکہ کی فتح کے بعد قریش کی شکست اور مسلمانوں کی کامیابی نے حضرت خالد کو اسلام کی طاقت اور حقانیت کا قائل کر دیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اسلام وہ دین ہے جو انسانیت کے لیے رحمت اور انصاف کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور اخلاق بھی حضرت خالد کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر رہا تھا۔ قبول اسلام کا تاریخی لمحہ۔ حضرت خالد نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے قریبی ساتھی حضرت عمرو بن العاص کے ہمراہ مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب یہ تینوں مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت خالد نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دین پر ایمان لانے آیا ہوں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، خالد، میں جانتا تھا کہ تم جیسا عقل مند شخص اسلام کی حقیقت کو ضرور سمجھ لے گا۔ یہ سن کر حضرت خالد کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیف اللہ کا لقب۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں وقف کر دی۔ انہوں نے کئی عظیم معرکوں میں حصہ لیا، جن میں موتا، یرموک اور قادسیہ کی جنگ شامل ہیں۔ جنگ موتا میں ان کی قیادت اور جنگی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بڑی شکست سے بچا لیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ حضرت خالد کا پیغام۔
حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اپنی عقل و دانش کو حق کی تلاش میں استعمال کرے تو اللہ کی رہنمائی اسے ضرور ملتی ہے۔ وہ ایک عظیم مجاہد، بہترین قائد اور اللہ کے دین کے سچے خادم بن کر رہتے تھے۔